منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ خود سے جیتنے کی ضد ہے، مجھے خود کو ہی ہرانا ہے۔ میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی، میرے اندر ایک زمانہ ہے۔ جزیرے ماریشس میں سینکڑوں علماء و ائمہ و بزرگان دین علم کی شمع لے کر آئے، جن کی کرنوں سے آج بھی علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور اہل ماریشس ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یوں تو یہ سلسلہ دراز ہے، ایک ایسی ہی شخصیت سے ناظرین آج کی ملاقات ہم آپ کو کروا رہے ہیں۔ جسم بظاہر پتلا دبلا مگر علم کی مضبوط چٹان ہے، اجلا رنگ پر نور چہرہ، رفتار میں بزرگوں کی ادا، گفتار میں چہک حق گوئی جن کا شیوا، پیشانی میں سجدوں کی چمک، لبوں پر صداقت کی مہر، کردار میں سنتوں کی جھلک، آواز میں بلا کی تاثیر، رقت انگیز لب و لہجے کے مالک، کتاب جن کا اوڑھنا بچھونا، انتخاب قائد ملت الشاہ احمد نورانی صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہیں استاذ العلماء حافظ و قاری محمد رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہ عالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب چل پڑے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رہا، صحرا کہیں پہ سمندر بنائیں گے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہ بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملاقات پروگرام میں دل کی اتحہ گہرائیوں سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک بزرگ عالم دین سے، حضرت قبلہ حافظ و قاری محمد رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہ عالیہ۔ الحمدللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ MBC کے لیے تعارف کے محتاج نہیں، اور بہت سے ایسے ناظرین بھی ہوں گے جو حضرت قبلہ سے واقف بھی ہیں،
کیونکہ ان کا رشتہ MBC سے، ٹیلی ویژن سے، ریڈیو سے بہت پرانا ہے، بہت قدیم ہے۔ البتہ آپ عرصے دراز یعنی کہ کافی عرصے تک ماریشس میں ہیں اور یہاں پر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آج ایک ملاقات پروگرام میں ہماری یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ حضرت قبلہ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور ناظرین میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت اصرار کے بعد، جی ہاں، ہم نے بہت ضد کی ایک طرح سے، پھر قاری صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور اس کے لیے ہم قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، میرے جو بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً ہر جمعے میں جو انجمن نام رہا ہے پروگرام کا، وہ آپ کو دیکھتے تھے قرأت کرتے ہوئے۔ تو الحمدللہ آج میری یہ خوش بختی ہے آپ کے ساتھ ملاقات، آپ کے ساتھ گفتگو اسی چینل پر، MBC چینل پر، میرے لیے باعث فخر ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مختصر ملاقات کو شرف قبلت عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ حضرت قبلہ، جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ ایک ملاقات پروگرام کا فارمیٹ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرصے دراز سے آپ ماریشس میں ہیں، انشاءاللہ سفر ماریشس بھی کس طرح ہوا، اور اس کے دوسرے سیگمنٹ میں، دوسرے حصے میں مجھے پتا ہے، ناظرین کو پتا ہے، جو لوگ آپ کے قریب ہیں جانتے ہیں کہ آپ کی دوستی بہت گہری دوستی ہے کتابوں سے، اور اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں، دلچسپی کیوں۔ آغاز ہم رسمی سوال سے کرنا چاہیں گے کہ حضرت قبلہ آپ اپنی پیدائش، اپنے آبا و اجداد یعنی کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا نام محمد رفیق احمد ہے، اشرفی سلسلے میں بیعت ہوں۔ نورانی مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں طالب ہوں، اور حضرت کا میں شاگرد بھی ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب نے مجھے سند بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے والد کا نام ہے قاضی منیر الدین فاروقی، دادے کا نام ہے حافظ عبدالغنی، اور دادے کا نام قاضی مدار بخش۔ میری پیدائش 1952 میں ہوئی ہے، 1952۔ 1952 حیدرآباد سندھ میں۔ ماشاءاللہ، حیدرآباد۔ میں 1.25 سال کا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بہن نے میری پرورش کی۔ جب میں 5 سال کا ہو گیا تو میں اپنے والد صاحب کے پاس مجھے بھیج دیا گیا۔ میرے والد صاحب عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، قرآن پاک کے بہت عاشق تھے۔ حافظ تو مکمل نہیں تھے، لیکن روزانہ 7-8 پارے ان کے پڑھنے کا معمول تھا، ماشاءاللہ، وظائف اس کے علاوہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو وہ مجھے زبانی کچھ پڑھایا کرتے تھے، 2-4 رکوع جو ہیں وہ میں نے یاد کر لیے۔ اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ جو پڑھتے تھے وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ یہ انہی کا فرمانا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے، کوئی تعلی نہیں ہے۔ جی جی۔ پھر میرے بھائی صاحب تھے کراچی میں مدینہ مسجد، قائد اعظم کے مزار کے ساتھ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے خداداد کالونی، وہاں مدینہ مسجد ہے۔ میرے بھائی صاحب نے 40 سال وہاں امام تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اور درس نظامی پڑھا ہوا تھا، پڑھاتے بھی تھے۔ تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، اور تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جامع نعیمیہ مرآباد کے محترم تھے، صدر فاضل کے اول شاگردوں میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ان سے پڑھا تھا میرے بھائی صاحب نے، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہیں پڑھاتے رہے عرصے دراز تک، ان کی تربیت میں رہا۔ پھر انہوں نے مجھے قاعدہ پڑھایا بغدادی، 4 ورق کا تھا۔ اس کے بعد 12 سپارے مجھے زبانی پڑھائے، پھر حفظ شروع کروا دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو خود نہیں پڑھایا، مجھے کسی بڑے قاری کے پاس چھوڑ دیا، کیونکہ وہ میں چھوٹا تھا، وہ یتیم بھی تھا، تو کسی قسم کی مجھ پہ سختی کرنا نہیں چاہتے تھے، اچھا۔ یہ ان کا بعد میں فرمانا بھی تھا۔
پھر وہاں تقریباً 4 سپارے یاد کیے تو قاری صاحب نے کہا ان کو کسی بڑے دارالعلوم میں داخل کراؤ. تو پھر میں ایک دارالعلوم میں گیا. میرے بھائی صاحب خود تشریف لے گیا. وہ قاری صاحب میرے بھائی صاحب کے جاننے والے تھے. قاری عبدالغفار صاحب 40 سال ایک دارالعلوم میں پڑھایا. سینکڑوں حافظ ہیں الحمدللہ. وہ پوری دنیا میں تقریباً. ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ ہے, انگلینڈ میں ہے. وہ دارالعلوم اب تک ہے؟ ہاں بہت بڑا دارالعلوم. ماشاءاللہ. تقریباً 5000 طلبا وہاں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. 5000 طلبا وہاں. تقریباً میں نے قرآن پاک مکمل کی. دوران اور کہیں بھی گیا, حیدرآباد چلا گیا, وہاں حافظ نور احمد صاحب تھے. پھر یاد کرایا میرے بھائی صاحب نے, جس کو ہم گردان کہتے ہیں. مجھے آگے کھڑا کر دیا, پیچھے خود کھڑے ہوئے, پھر سنا. پھر بہت محنت کی. اسی کو دور بھی کہتے ہیں؟ ہاں دور بھی کہتے ہیں. دور بھی کہتے ہیں. دور بھی کہتے ہیں. دور اور ہے مثلا جو آپ نے سنا پھر میں نے سنا دی, یہ دور ہے. اچھا. گردان یہ ہے کہ وہ پاؤ سپارہ آدھا سپارہ سنیں گے. اچھا. اس طریقے سے پختہ کرایا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو ہاں ابھی تک ہے. 91 میں نے حضرت صاحب کی سماعت کی. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قادری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سماعت 1 سال میں نے نہیں سنایا. اور تقریباً 67 یا 68 سے مسلسل سناتا تھا. 1 سال نہیں سنایا 91 میں. تو گویا کہ حضرت گھر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا, دینی ماحول تھا. سارے بھائی میرے قاری ہیں. ماشاءاللہ. سارے بھائی میرے قاری ہیں. قرآن پاک سے ہی وابستہ رہے. امامت بھی کرتے رہے. میرے والد صاحب بھی امامت کرتے تھے. میرے والد صاحب بھی قرآن پاک پڑھاتے رہے. میرے بھائی صاحب میرے والد صاحب کی شاگرد ہیں. میرے والد صاحب نے ان کو, میرے بھائی صاحب کا قرآن پاک اتنا پختہ تھا کہ 15 20 سپارے اکیلے پڑھتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خداداد کالونی میں شبینہ ہوتا تھا. اس خداداد کالونی کا نام ہی شبینہ کالونی رکھ دیا. ایک رات میں روزانہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے, چاند رات سے چاند رات تک. اللہ اکبر اللہ. شبینہ کالونی. ہاں کالونی سے. میرے پردادا سے امامت چل رہی ہے ایک ہی جگہ. راجستھان میں ایک جگہ ہے نو آ, وہاں زیادہ لوگ جو ہے فوج میں ہیں, آرمی میں ہیں. وہاں میرے دادا پردادا کو امامت کے لیے لے کر آئے تھے. اور وہاں انہوں نے پھر میرے والد صاحب, میرے دادا نے, پھر میرے والد صاحب نے, پھر یہ سلسلہ چلا. اب میرے چچا کے لڑکے 95 سے 55 سے ابھی تک وہ امامت کر رہے ہیں. 67 سال ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, آپ کی عمر ابھی 15 سال کی ہے الحمدللہ. حافظ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. تو اب سلسلہ کیسے رہا, یعنی کہ وہ آپ مسجد میں کسی مسجد سے آپ منسلک ہو گئے, اور آپ کی تعلیم و تربیت یعنی کہ جو اکیڈمک تعلیم ہے اس کے پھر میں حیدرآباد آ گیا. اچھا. تو وہ بڑے قاری تھے, بہت بڑے, شیخ القرآ قاری محمد طفیل صاحب نقشبندی رحمۃ. وہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر آئے تھے. ان کے پاس میں نے تجوید پڑھی. اچھا ٹھیک. تو وہاں سے میں نے فراغت کی. پھر وہی قاری صاحب نے مجھے کراچی بھیج دیا. بہت بڑے قاری تھے, شیخ القرآ قاری محمد حبیب اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس بھیج دیا. پھر وہاں تجوید کی تکمیل کی. پھر قرأت سوا پڑھی. پھر میں درس نظامی پڑھتا رہا. اس طرف میری زیادہ دھیان نہیں تھا, اس طرف توجہ نہیں تھی. یہ اسی طرف تھی, تجوید کی طرف, قرأت کی طرف. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں پڑھاتا بھی رہا. ماشاءاللہ. بلکہ میرے جو استاد صاحب تھے شیخ القرآ قاری محمد طفیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بٹھا لیا کہ ان لوگوں کو مشق کرائے. وہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے. داڑھی واڑی نہیں آئی تھی تو کہتے نہیں پڑھو اس سے. بالکل شباب کا دور رہا. میں نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ سارے قاری تھے. میرے بڑے بھائی بھی بہت بڑے قاری تھے, میرے والد صاحب بھی قاری تھے. تو ابتدائی جو ہے قاعدہ میں نے قراء سے پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک دور ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی جگہ جو ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی, وہاں سے آپ کو نکل کر ماریشس آنا پڑتا ہے. قاری رضا المصطفیٰ صاحب صدر الشریعہ مولانا امجدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مصنف بہار شریعت, ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے, آنا جانا تھا. وہ بہت محبت فرماتے تھے. اس سے تو بہت بڑے تھے. بولڈن مارکیٹ, میمن مسجد بولڈن مارکیٹ میں وہ خطیب تھے, پوری زندگی رہے.
उनसे मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कादी मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे किसी मुदर्रिस की ज़रूरत है, अच्छा। तो मुझे कोई मुदर्रिस दे दिए। तो मैं उनके पास गया तो वो मुझे बुलवाया, मुझे कहा हज़रत साहब के पास चले जाना। तो जो वक्त था मैं चला गया, तो कहा कुरान पाक ज़रूर सुनाना। वो नहीं सुनेंगे, तो वो आदत जानते थे ना, उस्ताद भाई थे ना, अच्छा, एक ठीक। उस्ताद से पढ़ा था इंडिया में, मेरठ में। हाँ। तो वो अगर ना करें तो तुमने सुनाना है। तो मैंने कहा हुजूर तहरी से नहीं, मैंने कहा, तो कहा सुना। जब मैंने कुरान पाक पढ़ा सुनाया तो बहुत खुश हुए। माशाल्लाह। तो कहा कि फ़लाँ दिन आ जाना, फ़लाँ दिन आ जाना। तो मैं हाजिर हुआ तो हज़रत साहब इस्लामाबाद गए हुए थे, कौमी असम्बली के मेंबर थे, जी जी। 2-3 मरतबा गए। तो फिर मैं नहीं गया, फिर मैं नहीं गया। बहुत अरसे के बाद एक मरतबा गया तो हज़रत जुमरात के दिन शब जुमा में ज़िक्र होता है हज़रत साहब का, मामूल है। मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी काजी मंदिर रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से अच्छा। ये सिलसिला है। तो शब जुमा को ज़िक्र होता है, फिर उसके बाद खाना होता है। तो हज़रत साहब कहीं सफ़र पे जा रहे थे। जब हज़रत साहब सफ़र पे जाते थे तो कसीदा बुर्दा का ख़त्म होता था, पूरा पढ़ा जाता। हाँ। तो वो एक टीम थी हैदराबाद दक्कन की, वो लोग आते थे, अरबी लहन में पढ़ते थे, बहुत मज़ेदार। तो मैं भी उसमें शरीक हो गया, पसंद मकबूलियत का वक्त था। माशाल्लाह। हज़रत साहब मुसलसल मुझे देख रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया, मैं कहा शायद अब खैर नहीं है। क्योंकि हज़रत साहब का जलाल भी देखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। लेकिन जमाल गालिब था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हज़रत जैसे ही ख़त्म हुआ तो मुझे करीब बुलाया, मिलने गया कि आप आए नहीं। मैंने कहा हुजूर मैं आया था, इतनी मरतबा आया था। तो आपकी ज़बान से ये निकला अफ्रीका जाओगे? मैंने कहा हुजूर मुझे अज़हर भिजवा दे। पहले भी कुर्राओं के अज़हर भिजवाए थे। कहने अफ्रीका जाना तो सुबह जो है अपने कागजात ले आना। हाँ। तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मुरब्बी, मैं उनका परवरदा रहा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है जा। तो मैं वो लेकर सारे गए। हज़रत साहब ने उसी वक्त जो है मेरी दरख्वास्त दी थी। लेटर अहमद अब्दुल्ला साहब अहमद मरहूम के नाम, वो उस वक्त हल्का कादिया के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। मरहूम ये तकरीबन 80 की बात है। अच्छा 80 की बात। ठीक ठीक। तो फिर वो सिलसिला ऐसे ही रहा, हुआ नहीं। तो हज़रत साहब ने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के हाँ। तहत मुझे यहाँ भेजा। सन 1981 29 नवंबर को बरोज़ इतवार 1:30 बजे मैं मॉरिशस में हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त तारीख और अभी सब याद नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अहमद अब्दुल्ला साहब अल्लाह उनको 1981 में, फिर 1981 में आप अल्लाह पहुँचे। उनको गरीक़ रहमत। वो थे मौलाना बशीर अहमद नईमी जी। साहब थे, हाफिज़ तालिबुद्दीन कुदरत रहमतुल्लाह अलैह, और कोई लोग थे मुझे लेने के लिए आए थे। तो गोया कि हज़रत क़िबला यहाँ से 1981 जगह 1981 से आपकी ज़िंदगी के एक नए बाब का जी नाइब को ना दौर मुझे शुरू। कुछ मालूम नहीं था। हाँ। क्योंकि यहाँ वहाँ के पर लोग का तो बहुत अफ्रीका। होशियार थे, हाँ बहुत हाँ। बहुत होशियार थे। उन्होंने मुझे नचाया भी। मैं तो सीधा साधा आदमी था। अल्लाह। यकीन कीजिए मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा। हाँ। अल्लाह के घर में हूँ। अब मैं गोशा नशीन हो गया, अपने घर में रहता हूँ, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ता हूँ और कोई काम नहीं है मेरा। किताब पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ और खूब मज़ा आता है। वो एक ऐसा साथी है जिससे नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान का कोई काम ही नहीं। इंशाल्लाह हज़रत क़िबला इस पे हम आएंगे। अभी इस पे हम किताबों की बात आप कर रहे हैं, इस पे हम आएंगे, मगर वहाँ से बात को हम जारी रखते हैं कि जब आप मॉरिशस पहुँचते हैं तो बुनियादी तौर पर आपको वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की तरफ से यहाँ पर आया बता रहे हैं। हज़रत साहब ने भेजा। जी। आप मुंसलिक होते हैं दारुल उलूम से, अलीमिया से। तो वहाँ से वहाँ पे कितना अरसा आपने गुजारा? 5 साल। 5 साल। 81 से 86 तक। तो वहाँ पे आपके जो रफ़क़ा रहे, आपको कोई है यानी कि जो आपने, जो मुझे याद हो सकता है कि मरहूम बशीर अहमद बशीर किन मौलाना अहमद पहले वहाँ के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद नईमी साहब थे। अच्छा। इंडिया के थे, आते जाते रहते हैं वो। वो उसके बाद मौलाना अहमद बशीर कीनू रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के प्रिंसिपल हुए। तो मेरा काम था हिज़् और मश्क कराना, तजवीद पढ़ाना। उस वक्त बच्चों की तादाद क्या रही होगी सर? तकरीबन 35 थी, 35-40, इससे कम नहीं थी।
ابھی 1992 کی بات ہو رہی ہے، 93 کی بات ہو رہی ہے، 35 طلباء جب میں دارالعلوم- گیا جی، واپس گیا تب بھی الحمدللہ اتنے ہی تھے، 30-32 بچے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اساتذہ میں جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس وقت آپ تھے، مرحوم مولانا احمد بشیر کینو صاحب تھے، اور حضرت حافظ طالب الدین قدرت رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے بڑا کام کیا، 40 سال پڑھائے، بڑے اچھے اچھے بچے نکالے. جتنے بھی حفاظ ہیں یہاں پر بڑے بڑے، حافظ نور الدین وغیرہ، مولانا احمد بشیر کینو صاحب وغیرہ، یہ سب انہی کے شاگرد تھے، ماشاء اللہ. سب انہی کے شاگرد. بہت اچھے، قرآن پاک بہت عمدہ نفیس پڑھتے تھے، عربی لہجہ، اور انہوں نے پڑھا بھی عرب سے تھا، عرب کے قاری سے پڑھا تھا، اور بڑی محنت سے پڑھاتے. وہ شروع ہی سے قاعدہ پڑھاتے تجوید کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت اچھے تھے وہ، بہت کام کیا. تو میں جب میں آیا تو وہ بہت عمر رسیدہ تھے. تو پھر میں نے الحمدللہ پڑھا. تو میں سخت تھا بہت، مار پیٹ بھی کرتا تھا، طلبا مجھ سے بھاگتے تھے، تو یہاں کا ماحول بھی نہیں تھا. اچھا، وہ آپ طلباء کی بات کر رہے ہیں، کیا ایسے طلباء ہیں جو آج بھی یعنی کہ جو آپ کے زیر سائے، آپ کے زیر نگرانی جو ہیں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ابھی ہیں؟ ہاں، مولانا آدم صاحب ہیں، اچھا، امام اقبال صاحب ہیں، اور مولانا شمیم خدادین صاحب ہیں، مولانا امان اللہ صاحب ہیں، حافظ یوسف غلام محمد صاحب ہیں. بہت لوگ ہیں، اللہ تقریباً کوئی 35-40 مساجد میں ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت مجھ سے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، یہ عرصہ ہوتا ہے دارالعلوم علیمیہ میں حلقہ قائد ارشاد اسلام کی زیر اہتمام، یعنی کہ 5 سال آپ یہاں پر، پھر اس کے بعد میں چلا گیا پاکستان. اس کے بعد آپ پاکستان واپس حضرت صاحب نے جہاں حضرت صاحب متولی تھے مسجد کے، جناح مسجد بنس روڈ، اس میں مجھے امام رکھا. اچھا، حضرت صاحب وہیں قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتے تھے. تقریباً 35 سال سے زیادہ آپ نے قرآن پاک وہیں میں امام رہا. وہیں حضرت صاحب نے مدرسہ میرے حوالے کر دیا. اور حضرت سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ حضرت صاحب کا قرآن پاک سننے کے لیے جایا کرتا تھا. دور کرتے تھے لیکن وہ خود سناتے تھے، مجھے میرا نہیں سنتے تھے. تقریباً 4 سال یہ سلسلہ رہا، اور 1 سال حضرت صاحب کی سماعت کی میں نے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں. 4 سال مسلسل. جب حضرت صاحب کراچی میں ہوتے تھے تو وہ میں سننے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جب وہ باہر ہوتے تھے، جب آتے تھے خود ہی ٹیلی فون کرتے تھے. میرے پاس تو فون نہیں تھا، تو جو خطیب صاحب تھے ان کے پاس تھا، تو خود ہی. قاری صاحب، ایسا لگتا ہے کہ قائد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کی وابستگی بہت قریب تر رہی ہے. جی، بہت قریب، کرم رہا، بہت کرم رہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور جیسے کہ معلوم ہے کہ اہل موریشس جو ہے ان کے دل دادا، ان کے بہت چاہنے والے. بلکہ دارالعلوم میں تھا تو جہاں حضرت صاحب کا بیان ہوتا تھا، میں بھائی اسحاق یونس صاحب کے پاس چلا جایا کرتا تھا. تقریر میں حضرت صاحب مجھ سے تلاوت کروایا کرتے تھے، پھر واپسی میں مجھے دارالعلوم چھوڑتے تھے. تقریباً 5 سال یہ عمل ہے. ماشاء اللہ. خیر، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے، بالکل. واقعات تو بہت ہوں گے، مواقع تو ہوں گے، یعنی کہ جو باتیں قائد ملت نے آپ کو بتائیں آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ساتھ بانٹنا چاہیں گے؟ حضرت صاحب سے پہلی میری ملاقات ہوئی حیدرآباد میں، جی، جب میں قرآن پاک حفظ کیا کرتا تھا. تو میرے ایک ماموداد بھائی تھے، مولانا محمد صدیق قادری صاحب، یوسف میمن کے استاد ہیں، اور مرحوم یوسف میمن محمد استاد ہیں. بہت بڑے عظیم نعت خوان تھے، شاعر بھی تھے. اس کی تصدیق میں نے حضرت صاحب کے سامنے کی، کیونکہ یوسف تو الحمدللہ عالمی نعت خواں تھے. تو میں نے پوچھا واقعی آپ کے استاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے استاد ہیں. یہ حضرت صاحب کے سامنے تصدیق ہوئی ہے. وہ جب حضرت صاحب حیدرآباد تشریف لائے، بھائی غلام محمد صاحب تھے، ملک غلام، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مجھے لے کر گئے، تو کہا ان کا قرآن پاک سنیں. تو میں نے قرآن پاک سنایا. تو حضرت صاحب قرآن پاک سے تو بہت لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی قرآن پاک. جب وہ مجھے قرآن پاک سنایا کرتے تھے، یقین کیجیے 2-3 مرتبہ تو وزیر منسٹر کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، دیکھا تک نہیں آپ نے. اتنے گم ہو جاتے تھے، ایسے جیسے یہاں ہی نہیں، وہ ایسے غرق ہو جاتے مستقبل کو قرآن پاک. جب کبھی متشابہ لگتا تھا تو ایسے جیسے ابھی کہیں سے آئے ہیں، اتنا ڈوب پہ قرآن پاک پڑھتے تھے. اتنا ڈوب.
تو میں نے قرآن پاک سنایا تو بچہ تو تھا میں، تو لوگ کہتے ہیں میری آواز ہی بہت اچھی تھی، حضرت صاحب بہت خوش ہوئے، میری پیشانی چوڑی، 1 روپیہ مجھے دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1 روپیہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں یہ ابتدا تھی مدرسہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ، ماشاء ان اللہ۔ کے ساتھ ایک تھے، کوئی پتہ نہیں کسی ملک کے تھے، یہاں کراچی پڑھنے کے لیے آئے تھے یونیورسٹی میں، انہوں نے بھی 1 روپیہ مجھے، اس وقت 1 روپیہ بہت بڑی بات، بہت یعنی بہت بڑی بات۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو حضرت صاحب پھر ملاقات ہوئی، پھر حضرت صاحب نے فضیلی کی جامع مسجد میں تقریر کی، وذکر فی الکتاب مریم۔ حضرت صاحب کا جوانی کا وقت تھا، بہت، وہ ابھی تک نقشہ میرے ذہن میں، اللہ اکبر، ابھی تک، ماشاء بہت اللہ، پیاری، بہت پیاری آواز، بالکل جوان تھے حضرت صاحب۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت اقبال، ابھی 1986 تک آپ موریشس میں رہتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر سے پاکستان چلے جاتے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ الاقصی میں بھی آپ نے امامت کی حضرت صاحب یہاں تشریف لائے تھے یوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں امام کی ضرورت ہے، اچھا اچھا، تو حضرت صاحب سے کہا کہ، تو کہا قاری صاحب کو بھجوا دیں، لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ مجھے قاری صاحب ہی کہتے ہیں لوگ صاحب کے یہاں، ہاں ان کو یہ بہت ہے۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق میں کہا مولانا کین صاحب سے پوچھ لیں، اللہ اکبر، مولانا کین، تو کہا پوچھ لیتے ہیں، مولانا کین صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے ساتھ بڑے محسن تھے، جب میں 92 میں 25 جنوری کو میں، وہ دن بھی اتوار کا تھا، اور پہلی مرتبہ جب آئے تھے وہ بھی اتوار کا دن تھا، تو یہاں سے تو گویا کہ اس وقت میں 1:30 بجے آیا تھا، یا اس کے بعد 1 بجے ہاں 1 بجے، وہ آیا، دبئی آیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو الاقصی سے آپ جڑتے ہیں 1992 سے؟ تو 25 جولائی 2000 تک تھا میں، اچھا 2000 تک تقریباً 8.5 سال، 8.5 سال، تقریباً 8.5 اور سال۔ لیکن 9 مرتبہ قرآن پاک سنایا میں، کیونکہ میں رمضان شریف کے قریب آیا تھا، رجب کے مہینے میں آیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ تو اس دوران مولانا کینو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے جو وہاں اس وقت کے صدر تھے ان سے کہا کہ مجھے بلایا جائے دارالعلوم کے لیے؟ مدرس، تو میں نے کہا میں تو یہاں امام ہوں، ہاں ہاں ہاں، تو انہوں نے پھر کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی، تو مسجد کے اقصی والوں نے مجھے اجازت دی، تو میں صبح پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، 4 سال پڑھایا۔ حضرت صاحب بیمار تھے، ان میں پھر وہ مولانا ناظم خیزن صاحب، حافظ مظفر صاحب، اور یہ بچ تھا، یہ بیچ تھا، اچھا، مولانا نورانی ایک نام تھے، شاہ احمد نورانی ان کا نام، اور کئی لوگ اچھے لڑکے تھے، اور انہوں نے کافی محنت کی، اچھا ہوتا ہے۔ 2001 میں یہاں کی نیشنلٹی مل گئی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، 2001 میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے یہاں رہنا ہے، مجھے یہاں، میں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس رہوں گا، ماں نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں۔ تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، کیا کیا ہوا، جب میں دارالعلوم میں تھا 81 سے 86 تک، جی، تو 82 سے 86 تک قرآن پاک میں نے جامع مسجد میں سنا ہے، تراویح، ہاں جامع مسجد سے بھی آپ کا 5 سال 5 سال مسلسل؟ جی۔ اس وقت مولانا محمد شمیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ امام و خطیب تھے، 5 سال میں نے تراویح پڑھائی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مولانا شمیم اشرفی ازہری رحمۃ اللہ علیہ، باغ و بہار آدمی، جی جی بالکل، باغ و بہار آدمی کہہ لیجئے، ایک ایسی شخصیت جو سچائی سے کبھی کمپرومائز انہوں نے نہیں کی، یہ کیونکہ میرا ان کے ساتھ ملنا جلنا رہا الحمدللہ، بہت ہی ان کے ساتھ کوئی ایسے لمحات جو آپ نے گزارے، جو ایسی باتیں جو آپ کو یاد ہے، جو آپ ہمارے ساتھ بانٹنا چاہیں گے مولانا شمیم صاحب کا؟ بہت سی باتیں ہیں، ایک بات تو سب سے بڑی ہے کہ 5 سال میں نے قرآن پاک سنایا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے آج اچھا نہیں پڑھا، کبھی نہیں کہا کہ یہ عالم تھے، وہ عالم تھے، زبردست عالم تھے، اور عربی پر تو بڑا عبور حاصل تھا، بالکل بالکل بالکل، ان کو پتہ تھا کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اعرابی غلطی بھی ہوتی ہے، عالم اعرابی غلطیاں فوراً، کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں، کبھی ایک دن بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہاں گڑبڑ کی ہے، پیچھے لوگ آئے تماشا کرنے کے لیے، غلطیاں بتائی، غلط بتایا، لیکن آپ نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ یہ ایسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین۔
جو میں نے سنا ہے کہ بوباسے میں ایک مسجد ہے، وہاں پر بھی وہاں آپ بھی کا قیام ہوا؟ جہاں مولانا احمد بشیر کینو رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، جی عرصے تک رہے، جی جی، کافی وہاں عرصے تک، تقریباً میں نے 16 مہینے امامت کی۔ 16 مہینے۔ پھر وہاں سے جو مجھے لگا کہ آپ اس کے بعد پھر آپ یہ مسجد بھی میرے لیے بنائی گئی تھی، گلزار مدینہ مسجد، نام بھی میں نے رکھا ہے ماشاء حضرت اللہ، صاحب کی مرضی سے الحمدللہ۔ پہلی نماز حضرت صاحب نے پڑھائی ہے مغرب کی، ہاں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو کم و بیش آپ ابھی ہمارے جو متولی صاحب تھے بھائی سبحان جمن بلا، بڑے نیک آدمی پر، وہ یہ کہا یہ تمہارے نام پر ہے تو تم لے لو۔ میں نے کہا نہیں، میں متولی وغیرہ کچھ نہیں بننا ہے، آپ جانے آپ کا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ولی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کہ میں نے یہاں رہنا، تو یہاں رہ رہا ہوں الحمدللہ۔ مشکلات تو آتی رہتی، پریشانی آتی رہتی، یہاں تقریباً 20 سال ہو گئے اس مسجد میں، الحمدللہ آرام سے سکون سے۔ 21 مسلم میں نے سنا دی، تراویح سیکھی پڑھا دی۔ ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ اب چونکہ بیمار رہتا ہوں میں، بدن سن ہے، بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، پڑھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ مسلی جو ہیں بیچارے اچھے لوگ ہیں، مجھے سیر ہے۔ نہیں، دعا ہے حضرت قبلہ کہ تادیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے انشاءاللہ۔ سفر جو 5-10 منٹ میں آپ نے ذکر کیا، ہم اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں یہ کتنا دشوار سفر رہا ہوگا، کتنی مشکلات کا سامنا آپ نے یہاں پر کیا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کاوشیں، جو محنت آپ نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں حافظ و قاری محمد رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہم عالیہ سے۔ ابھی تک حضرت قبلہ آپ نے قاری رفیق صاحب کی پیدائش، تعلیم و تربیت جہاں پر انہوں نے حاصل کی، پھر اس کے بعد پاکستان سے آپ موریشس آتے ہیں، موریشس میں مختلف اداروں میں آپ نے کام کیا، آپ جڑے رہے، دینی خدمات انجام دی، اور اس کے دوسرے سیگمنٹ میں جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ بہت کم ایسے عالم دین کو بذات خود میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے کتب بینی، جسے ہم کتاب پڑھنا، علمی ظاہر ہے علمی کتاب پڑھنا، یا پھر کتابوں سے دوستی، کتابوں کے بیچ رہنا، 24 گھنٹوں میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ 20 گھنٹے جو ہیں حضرت قبلہ کتابوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اب جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ ایک وقت ایسا آیا، کمزوری کا وقت ہے، بزرگی کا دور ہے، اب انہوں نے گوشہ نشیں اختیار کر لیا ہے۔ ایک مسجد ہے، وہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اپنی دنیا میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا ہے کتابوں کی دنیا۔ مختلف کتاب ان کے ساتھ ہیں، جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، جہاں پر بیٹھتے ہیں روزانہ 20 گھنٹے دن میں کتاب ہی کتاب ہے۔ دوستی اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے دوست تو نہیں ہیں، دوست ان کے صرف کتاب ہی ہیں۔ تو یہ راز کیا ہے؟ کتابوں میں دلچسپی کس طرح پیدا ہوئی؟ آئیے انہی کی زبانی ہم سماعت کرتے ہیں۔ کتاب کے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ قرأت پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، یہ میرا شعبہ ہے۔ اس سے متعلق میرے پاس آپ کو شاید ہی دنیا میں بہت کم لوگ نظر آئیں گے، 100 سے قریب تو اردو کی کتابیں ہیں، عربی میں ہے وہ الگ ہے۔ اللہ اللہ۔ یعنی مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے یا آپ نے لکھی ہے تو جتنا چاہے پیسہ لگ جائے، میں وہ کتاب منگوا لیتا ہوں، وہ منگوا لیتا ہوں، اور کچھ بھی نہ ہو اس میں، بس وہ ایک شوق ہے میرا کہ اس کو پڑھوں، اس رائٹر نے کیسا لکھا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، غریب تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے یا مسجد میں امامت کرتے تھے، تو میں نے بارہا دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، کتاب ان کے سینے پر، اللہ بہت مطالعہ۔ اللہ۔ اور یقین کیجیے کہ ان کو کتاب ازبر یاد تھی، بڑے سے بڑا عالم، مسائل پہ ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، اتنے بڑے عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے سب، لیکن بڑے سے مسائل، جب ان کے سامنے مسائل بیان تو وہ ڈرتے تھے
کہ وہ ہر وقت وہ کتاب ہی پڑھتے تھے. کوئی کام ہو نماز بھی بہت زیادہ بڑی دیر تک نماز. پھر میرے بھائی صاحب ہاں وہ حفظ و قرآن پاک وہیں کر لیا تھا انڈیا میں میرے بھائی. پھر وہ چلے آئے تھے بغیر بتائے ہوئے. ان کی وجہ سے ہم انڈیا سے آئے. بڑے بیٹے تھے. پھر تو فوج میں چلے گئے. فوج سے جب واپس آئے تو قرآن پاک بھی یاد نہیں رہا. پہلے قرآن پاک یاد کیا. پھر وہ پڑھنے لگے. بڑی عمر کے تھے, میرے سے تقریباً 24 سال بڑے. تو وہ جاتے تھے وہاں پر تو وہ اتنا پڑھتے تھے کہ میں حیران رہتا تھا کہ سوائے امامت کے, پڑھنے کے اور کتاب پڑھتے تھے. اور پھر وہ مسائل وغیرہ میں مجھے بتاتے تھے یہ ایسے 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 نماز ایسے پڑھو ایسے پڑھو. یہ یعنی انہوں نے مجھے زبانی یاد کروا دی. تو وہ بہت مطالعہ کرتے. تو ان کو بھی دیکھ کر آپ متاثر ہوئے ایک طرح سے؟ متاثر تو پھر کوئی طبیعت میں بھی یہ ہے. جی 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 بالکل. میں شروع سے اخبار پڑھنے کا عادی تھا, جنگ اخبار پڑھنے کا. اب بھی پڑھتا ہوں, ابھی تک پڑھتا ہوں. تقریباً 10 سال کی یا 8 سال کی عمر رہی ہوگی میں وہ اخبار پڑھتا تھا. آج تک پڑھتا ہوں. اب بھی میں نیٹ پہ پڑھتا ہوں. انڈیا کے اخبارات پڑھتا ہوں, معلومات حاصل کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیے میں بتا دوں گا آج کیا ہوا. ماشاء تو اللہ. یہ میری شروع سے. پھر ان کو دیکھا. پھر میرے اساتذہ تھے سب وہ مصنف تھے کتابوں کے. میرے جو استاد شیخ الخدا جو میرے بڑے استاد ہیں, انہوں نے قرآن تجوید پہ کتاب لکھی ہے, معارف التجوید. قراءت سبا میں پورا قرآن پاک لکھا, 7 قراءت. ہم مالکی پڑھتے ہیں تو وہ ملکی پڑھتے ہیں, ہم الرحیم مالکی تو الرحیم مالکی, ایسے یہ 7 قراءت ہے. اس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ بغیر پڑھے تو آدمی کچھ نہیں لکھ سکتا. ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. اس کو تو لکھنے کی. تو ان سے بھی جتنے بھی اساتذہ تھے وہ سب پڑھنے والے تھے, کتابوں کے کیڑے تھے. ان سے بھی اور پھر کوئی طبی رجحان بھی ہے, طبیعت. جب میں موریشس آیا تھا, آپ یقین کیجیے 90 کلو کتاب لے کر آیا تھا میں. 90 kg. ہاں, وہ جو یہاں تھے وہ تو حیران رہ گئے. انہوں نے کہا ہم نے اتنی کتابیں تو کبھی دیکھی نہیں. تو مولانا بشیر احمد نعیمی صاحب وہ مجھ سے لیتے تھے کتابیں پڑھنے کے لیے. تو قاری صاحب, ایک ہے کتابوں سے دلچسپی, ایک ہے کتاب پڑھنا. مجھے کسی کتاب کی ضرورت ہے, میں فلاں کو فون کر دوں گا, فلاں کو فون کر دوں گا, یا پھر پتہ چلا کہ کسی کتب خانے میں جا کر وہ کتاب لے کر میں پڑھ لیتا ہوں. پتہ چلا کہیں پہ ہے کہ ایک دوست کے پاس ہے, میں نے لے کر پڑھ لیا. ٹھیک ہے, میں نے اپنی پیاس بجھا دی ایک طرح سے. مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کا انداز کچھ الگ ہے. آپ جہاں پر بھی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے خود گویا کہ اپنے گھر میں ایک کتب خانہ آپ نے قائم کر اپنے دیا. پیسوں سے, اپنے پیسوں سے. جی. اچھا, یہ ایک برائی ہے, اچھائی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ کسی سے معلوم کروں. میں چاہتا ہوں خود ہی اس کو تلاش کروں. جب نہیں آئے مجھے, ویسے تو علم بڑا وسیع و فوق کل ذی. جی جی بالکل بالکل. شیر پہ سوا شیر موجود ہے الحمدللہ. ہاں. تو الحمدللہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اگر مسئلہ ایسا ہی ہے, مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, میں خود ہی حل کر لوں. تو کوئی بھی الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں کے علماء سے میں رجوع کروں کہ بھائی اس مسئلے میں میری رہنمائی کریں. میں پھنس جاتا ہوں تو پاکستان فون کر لیتا ہوں. تو علماء سے میرے پاکستان ہے, انڈیا ہے, مفتی نظام الدین صاحب وغیرہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسئلہ میں خود ہی حل کروں, کوئی دوسرا نہیں. تو اس قسم کی تمام کتابیں. پھر یہ کہ میں نئی کتاب پڑھنے کا شوقین ہوں, نہیں. اب یہ 3 سال ہو گئے میں پاکستان نہیں گیا. اس دوران تقریباً 100 کتابیں تو لوگوں نے مجھے لکھ کے بھیج دیا کہ یہ چھپ چکی ہیں. منظر عام پر آ چکے منظر عام پر بڑی شاندار. ایک تو ابن عربی پہ لکھی گئی ہے, ان پہ جو اعتراضات ہیں, کسی نے کافر کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے. تو ایک عالم نے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے, تقریباً 1000 صفحات. اب وہ ساری کتابیں میں جاؤں تو لے کر آؤں. تو بس یہ نئی چیزیں جو ہے وہ پڑھنے کا شوق. اور قرآن, حدیث, تفسیر, فقہ سے مجھے بہت لگاؤ. میں چاہتا ہوں کہ یہ ملتی رہے, میں پڑھتا رہوں. مجھے بہت شوق.
ابھی جو قرآن تفسیر کی بات ہو رہی ہے، جو جدید تفسیر میں کون سی کتاب ہے، کون سی جلد ہے؟ طبیان القرآن جو ہے طبیان علامہ القرآن۔ سعیدی صاحب کی، جی جی طبیان الفرقان جو ہے سورہ یاسین تک لکھا، انتقال ہو گیا، وہ بہت ہوتا ہے، بہت بہت۔ تو سننے میں تو ان کے شاگرد بھی اس کو جاری رکھیں ہاں گے؟ وہ کہیں تقریباً سورہ یاسین کے بعد 25ویں سپارے تک انہوں نے مکمل کر لیا، وہ بات تو نہیں، لیکن وہ اچھا لکھا، اچھا لکھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آخری جلد تیار ہو گئی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب پہ پی ایچ ڈی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کی کتابیں یہاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ایک میں وہ اعلیٰ حضرت کی حالات پہ لوگوں نے جو پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہے، لکھا ہے، 20 جلدوں میں ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھیں 20 جلدوں میں حضرت صاحب، اور وہ تقریباً 50 جلدوں تک جائے گا۔ ایسے ہی بہت سی کتابیں، آپ کوئی بھی کسی موضوع پہ دیں، اب میں آپ کو کتاب نکال کے دوں گا۔ وہ تو ہے، ہاں میں دے دوں گا، وہ تو معلوم ہے، ہاں وہ تو میں معلوم آپ ہے، کو نکال کے دے دوں گا۔ وہ الحمدللہ۔ حضرت اقبال، ایک بات ہے کہ الحمدللہ میں وہ استعمال نہیں کرتا وہ لفظ، آپ نے خود کہا کہ کتابوں کا کیڑا جو ہے ایک طرح سے، نہیں کیڑا تو نہیں، پڑھتا رہتا ہوں۔ جیسے کہ کتابوں سے جڑے اصل میں رہنا۔ مجھے لوگوں سے بہت نقصان پہنچا، میرے اپنے سے، تو میں نے مسجد اقصی سے ہی لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا، کوئی آ گیا تو مل گیا، دعوت وغیرہ یہ پروگرام وغیرہ، حالانکہ بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک نذرانہ ملتا ہے، ہاں صحیح بات ہے، اچھا خاصا نذرانہ، اور چونکہ مجھے تو کئی سال ہو گئے، لوگ جانتے پہچانتے تو کچھ زیادہ ہی دیتے، بیچارے مہربان ہیں، تو میں نے وہیں سے ختم کر دیا تھا، اور یہاں آ گیا تو میں بالکل، اور جہاں آپ کے پاس جاؤں گا تو یہ وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اور کتاب ایسی ہے کہ سوائے فائدے کے نقصان تو کچھ ہے ہی، جی جی بڑا بالکل۔ پیارا ساتھی ہے، اور ایسی باتیں نکلتی ہے کہ دل و دماغ، اگر کتنا بھی آدمی پریشان ہے، مشکل میں ہے، دکھیارا ہے، وہ ایسی لفظ جیسے یہ کتاب ہی میرے لیے لکھی گئی، ایسا اس پہ کوئی جو ہے چیپٹر آتا ہے، ماشاء اللہ، ہاں تو وہ ساری غم وغیرہ جو ہے سب دور ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، بالخصوص اردو زبان میں، تو جو مزہ اردو زبان میں کتاب پڑھنے کا ہے، کیا وہ اگر وہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے تو وہی مزہ ہوتا ہے انگریزی میں، یا پھر اس کا نہیں مزہ بھی بدل جاتا ہے؟ نہیں، وہ مزہ نہیں، وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جس نہیں کی، سب سے مزہ تو عربی میں ہے، ہاں عربی میں، عربی میں، عربی میں بہت مزہ آتا ہے، اس کے بعد اردو، تھوڑے سے الفاظ میں ہاں وہ بہت باتیں آ گویا کہ جاتی ہیں۔ سمندر کو کوزے ہاں، میں بند کرنا ہے۔ ہاں ہاں۔ بہت۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج جیسے کہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتابوں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ جو جاری و ساری رہے گا؟ کیونکہ آج جو بھی آپ چاہیں انٹرنیٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت آج بھی ہے، اور یہ اس کی اہمیت رہے گی کہ کتاب باقاعدہ آپ کتاب ہی سے پڑھیں، یا پھر انٹرنیٹ سے آپ اس کو لے نہیں، سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ٹھیک وہ ہے، مسلم ہے، اس سے جی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ وہاں پر موجود ہے، لیکن کتاب کی اہمیت سے دیکھیے نا، میں 3 سال وہاں پاکستان نہیں گیا، جی، بیمار بھی ہوں، بیماری کی وجہ سے بھی، ہوں، اور کچھ بیماری آ بھی گئی تھی، ہوں، ہوں، 3 سال نہیں گیا، 100 کتابوں کی فہرست تو میرے پاس آ چکی ہے، ہاں، علماء سنت کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مسالک والی بھی، ان کی کتابیں بھی، تو اگر یہ سلسلہ اگر ختم ہو جاتا یا کم ہو جاتا تو یہ تو سلسلہ وہ لوگ نہیں لکھتے، تو پیسہ لگا رہے ہیں۔ ہاں، اب یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے کنز الایمان، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کس نے چھپوایا اس کو؟ پہلے تو نعیمہ سے جامع نعیمہ مراد آباد میں چھپا تھا، اس کے بعد اعتقاد والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، سب سے پہلے انہوں نے چھپوایا، سب سے پہلے، کیونکہ دنیا جو ہے اس دے رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں کنز الایمان چھپ چکا ہے، کروڑوں کی تعداد، ایک کتب خانہ نہیں، کئی کتب خانے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب کی کتاب جو ہے وہ شرح صحیح مسلم انہوں نے چھاپی، بعد میں ہمارے کتب خانوں نے چھاپی، پہلے انہوں نے چھاپی، پہلے دوسرے مسالک والے جو ہے ہماری کتابیں نہیں رکھتے، اب تو ان کو لیے لازم ہو گیا ہے کہ لوگ
معلوم پڑتا علامہ سعیدی صاحب کی اعلیٰ حضرت کی، تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو بہت آگے تھیں. پہلے تو چند کتابیں چھپی تھی، اب تو بہت آگے الحمدللہ، مسلسل کام ہو رہا ہے. اب عربی کتب اعلیٰ حضرت کی وہ چھپ رہی ہیں، اب وہ عرب میں جا رہی ہے، تو پتہ لگ رہا ہے اعلیٰ حضرت کیا تھی. تو یہ سوچ غلط ہے کہیں پہ کہ گویا کہ ان کی انٹرنیٹ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، جی کوئی انکار نہیں، لیکن اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے بے شک. اب میں اپنا جو اندر کا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کیسے لاؤں گا؟ کتاب ہی لکھوں گا جی انٹرنیٹ پر آئے. ہاں ظاہر سی بات ہے. میرا جو مطالعہ ہے جو میں نے کیا ہے، اور پھر میں بتاؤں کہ مولانا مانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو 1:30-2 بجے سوتے تھے، کیونکہ وہ سیاسی بہت لوگ آتے تھے، بہت مصروف. لیکن قرآن پاک کا ناغہ نہیں. قرآن پاک وہ میں صبح فجر کے بعد میرا وقت تھا جب اس وقت، پھر مغرب کے بعد دوسرے لوگ آتے تھے. یہ جب آخری 10 سال انتقال سے پہلے 2 مرتبہ کہنے کہ میرا ذہن کمزور ہو گیا، میں 2 مرتبہ دور کرتا ہوں. 2 مرتبہ حضرت صاحب صبح فجر کے بعد وہ اخبار بھی پڑھتے تھے، اردو کا اخبار جنگ پڑھتے تھے، پھر وہ ڈان اخبار پڑھتے تھے انگلش کا، اس کے بعد ایک اور اخبار پڑھتے تھے، اس کے بعد اندر جاتے تھے حضرت کا مطالعے کا. جب یہاں تشریف لاتے تو مجھ سے کہتے کون کون سی نئی کتابیں آئی ہیں. تو حضرت اردو نہیں پڑھتے تھے، کتابیں اردو نہیں پڑھتا عربی، وہ بتاتے تھے یہی کتاب، تو میں کہیں سے تلاش کر کے لے جا کے پڑھتا. حضرت صاحب مطالعہ کرتے تھے، یہاں بھی اتنا وسیع مطالعہ تھا، اس کے باوجود وہ کتابیں پڑھتے. حضرت قبلہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میری ذات سے متعلق یا کتابوں سے متعلق؟ جو بھی آپ کتابوں سے ناطا توڑنا نہیں چاہیے. آپ کتاب پڑھیں گے، آپ کا علم بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. بے شک. وہ اتنا پیارا دوست ہے آپ کا، وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں نکال کے دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ آدمی کو ہمت نہیں آنی چاہیے، جد و جہد کرتا رہے. کیا بات ہے. اور وہی ہوگا جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. آدمی اپنی کوشش کرتا رہے. میری زندگی دیکھ لیں، پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا سوچا ہوا تھا میرے لیے، بہت مشکلات آتی بہت، لیکن حضرت صاحب نے فرمایا رہنا ہے 3 مرتبہ. میں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس رہوں گا، تو ظاہر ہے کہ صبح پر زیارت کرتا تھا، قرآن پاک حضرت کا سنتا تھا. حضرت صاحب خود چائے لا کے مجھے پلاتے تھے، یہ پاپے کھا لو، یہ بہت، یہ اس میں بہت، اور مہینے کے مہینے مجھے پیسے بھی دیتے تھے. تو یہ سب کرم تھا. یہ تو یہ یہاں کہا، لیکن حضرت نے کہا نہیں تم کو الحمدللہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا الحمدللہ. نیشنل ٹی وی مل گئی، سب کچھ ہو گئی، میرے بچے بھی سکون سے آرام سے ہیں. جو حضرت نے جو فرمایا ہو گیا. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر کہو کہ وہ مردہ ہیں تو ٹھیک ہے، اور کہو زندہ ہے تو وہ بھی غلط نہیں. ہم بادشاہوں کی صحبت اختیار کرتے وہ غرور تکبر سے پیش آتے ہیں. تاجروں میں بیٹھے تو دل کے غریب ہو جائیں گے، روپے گننے کی شغل پھنس جائیں گے. مجبورہ اپنے گھروں کے ہو گئے اور حقائق علم سے کتابیں بھر رہے ہیں. کیا ہی خوب ہم نشین ہیں ان کے ہم نشین، کسی برائی کا اندیشہ نہیں. نہ کبھی تکلیف دیتے ہیں، نہ ہی بدکلامی سے پیش آتے ہیں. یہ آپ لے لیں، ہمارے لیے حکمت کے خزانے چھوڑ دیں جن کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا. تمہیں محکم آثار کی طلب ہو تو یہ نبی کے آثار ارتقاء سے، یہ عربوں میں زبان سے سن لو، یہ عجم کے حالات ہو جائے. یہاں سب کچھ اس طرح ملتا ہے گویا ہم اس بھولے بسرے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمان کی۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، اور رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا، رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا، ان کو نہیں ہے پرواہ کبھی گر جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ایک بار پھر انجمن ٹیم کی جانب سے، MBC کی جانب سے دل کی تہہ گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میں نے کہا کہ بہت اصرار کے بعد آپ اس ملاقات کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ تعدیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ میں آپ کا بڑا مشہور ہوں، آپ کی ٹیم کا بڑا مشہور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین اور آمین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میری زبان سے، کیونکہ مجھے وہ سن ہے اور یہ مہروں کی تکلیف ہے، جیسے آپ نیا کہتے ہیں، تو مجھے زبان سے الفاظ نکلنے میں بھی دشواری ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحتیاب عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ۔ تو ناظرین، حضرت قبلہ حافظ و قاری محمد رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہم عالیہ سے یہاں پر ایک ملاقات پروگرام اختتام کو پہنچا۔ بہت ساری باتیں حضرت قبلہ نے کہی ہیں جسے ہم ان بٹوین لائنز کہتے ہیں، یعنی کہ کھل کر آپ نے نہیں کہا، مگر سمجھداروں کو اشارہ ہی کافی ہے۔ بہرکیف اس شعر سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قاری رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہم عالیہ کو عمر دراز عطا فرمائے، کو صحتیاب رکھے، اور تعدیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔